السلام علیکم ناظرین، ایڈیٹوریلزم کے اسپیشل پروگرام کے ساتھ میں ہوں بسمہ عنایہ۔ ہر روز کی طرح آج پھر بات کریں گے آج کی ٹاپ سٹوریز کے حوالے سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی اور تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب، جو ہمیں ان میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں، جو خبریں ہمیں ملتی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ٹاپ سٹوری جو آج کی ہے وہ یہ ہے کہ خصوصی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی ہے، مگر جو اہم پہلو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ دونوں سیاستدانوں نے اس بات سے جرم سے انکار کر دیا ہے، اور 27 اکتوبر کو گواہان بھی طلب کر لیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے۔ مزید پوچھتے ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب سے کہ پارٹی کی کیا مستقبل انہیں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک اہم بات جو 9 مئی کے بعد سامنے آئی اور ایون میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد اس کو تقویت ملی کہ عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہے، پی ٹی آئی انتخاب میں حصہ لے سکے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سوال جو ہے وہ ہر سطح پہ ہو رہا ہے۔ لیکن جہاں تک سائفر کیس کا تعلق ہے نا، تو یہ کیس ایسا ہے، میری ماہرین قانون وہ خاص کر جو اس کیس میں بھی شامل ہیں وہ یہ کہتے ہیں، جو پیش بھی ہو رہے ہیں عدالتوں میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عدالت کے پاس جو ثبوت جمع کرائے گئے ہیں حکومت کی طرف سے وہ کافی ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے، اور وہ ثابت کیا ہوگا؟ بظاہر تو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ یہ اگر سائفر کیس ثابت ہو جاتا ہے اور ڈاکومنٹڈ شہادتیں جو ہیں وہ پروو کر دیتی ہیں کہ عمران خان صاحب پہ، شاہ محمود صاحب پہ جو جرم ہے وہ درست ہے، جو الزام عائد کیا گیا وہ درست ہے سارے، تو یہ عمران خان صاحب کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ تاریک ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن اسی عدالتی فیصلے کی بنیاد پر، اسی کی روشنی میں ان کو اگلے الیکشن تک یا اس سے زیادہ بھی نااہل کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے، یہ تو عدالتی پہلو ہے، انصاف کے تقاضے ہیں، عدل ہے، تو عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن ایک اہم بات اس میں سیاسی پوائنٹ بھی ہے۔ سیاسی نقطہ نظر یہ ہے، جو سیاسی ناقدین ہیں لیکن قانون دان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیس جو ہے وہ اور نوعیت کا ہے، اور شاہ محمود صاحب کے ساتھ اور نوعیت کا ہے۔ اگر اسے سیاسی پہلو دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اب تک، اور جو رجسٹرڈ جماعت ہے الیکشن کمیشن میں اس جماعت کے سینئر وائس چیئرمین، ان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے کیونکہ انہوں نے اس طرح کا جرم سرزد ہونا بتایا نہیں ہے گورنمنٹ نے اپنے کاغذات میں، ڈاکومنٹس میں، دستاویزات میں۔ جو الزامات عمران خان پہ ہیں وہ سیم نہیں ہیں، اسے تھوڑا فرق ہے، تو ان کو تھوڑا سا ایج ملنے کا ایک بہانہ بن جائے گا، اور ان کو شک کا فائدہ مل کے بری بھی کیا جا سکتا ہے، یا نااہل نہ کریں تو کوئی اور سزا دی جا سکتی ہے، ایک بات جو آ سکتی ہے۔ جیسے آپ نے یہ ساری باتیں کی ہیں، لیکن ہم جو چیز ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی دکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کل کی ریلی جو ہے اس میں رکاوٹیں کریٹ کی گئی ہیں۔ آج جو انہوں نے پی ٹی آئی کنونشن ہوا تھا اس میں کوئی 55 افراد کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے۔ یہ ساری پارٹی کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یا پھر کوئی نئی صورتحال جو ہمیں ابھی دکھائی نہیں دے رہی، کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہونے کے چانسز ہیں اس میں؟ یہ جو کانا میں پکڑے گئے، وہ جو آرگنائزر تھے وکیل صاحب، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے دفتر میں توڑ پھوڑ کی پولیس نے، اور پولیس کی بہت بھاری نفری، کوئی وہاں کانے کی پولیس نہیں تھی لوکل، یہ باقی تھانوں کی پولیس اور لائن سے بھی نفری آئی گئی تھی۔ ان لوگوں نے آ کے اور وہاں جو ہے ایکشن کیا، بہت بڑا ایکشن تھا۔ 55 لوگ تو وہ کہا جا رہا ہے کہ جو شرکا بلائے گئے تھے اس کنونشن کے لیے، لیکن وہاں جو ویلاگرز اور جرنلسٹ گئے تھے کور کرنے کے لیے، ان کو باقاعدہ دعوت دی گئی تھی، وہ وہاں گئے تھے، ان کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان کے کیمرے اور موبائل فونز وہ پولیس نے حراست میں لے لیے، قابو کر لیے، قبضے میں لے لیے۔ وہ اس لیے بندے بھی حراست میں لیے، قبضہ بھی کر لیا سارے۔ سر یہاں پر ایک اہم بات کلیئر کر دیں، وہ یہ کہ جنہیں بلایا گیا تھا، ابھی آپ نے کہا کہ سیاستدان کہہ رہی ہیں، صحافی اور باقی جو سوشل میڈیا وغیرہ ان کو بلایا گیا، ان کو سچائی بتائی گئی تھی کہ یہ صرف میٹنگ نہیں ہے، پنڈال سجایا جائے گا؟ یہ ظاہر ہے کنونشن کیا بلایا گیا تھا، یہی اصل میں کنسیلمنٹ یہی ہے نا۔ ڈپٹی کمشنر نے پرمیشن دی تھی جسٹ فار اے میٹنگ، جسٹ ٹو ہولڈ دا میٹنگ، لیکن جب آپ نے کنونشن کیا تو انہوں نے اس پہ ایکشن کر دیا۔ اب ایکشن میں جن لوگوں کے لاجسٹکس تھے، کیمرے تھے، کئی کیمرے گم گئے، کئی لوگوں کے وہاں سے غائب کر دیے گئے، پھر ان کے جو تھے ٹرائیپوڈس وہ پکڑ لیے گئے، لوگوں ان کے چھین لیے گئے، پھر ان کو تھانے لے گئے، سارے لوگوں کو تھانے جا کے بند کر دیا، اور رات تک کئی بڑے بڑے قانون دان اور جرنلسٹ، میڈیا ہاؤسز کے نمائندے وہ وہاں موجود رہے۔ لیکن میں اطلاع آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ ان سب کو رہا کر دیا گیا۔ پھر ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومت بھی ہے، وزیر اعلیٰ نے خود مداخلت کی، وزیر اطلاعات جو عامر میر صاحب ہمارے دوست ہیں انہوں نے مداخلت کی اور ان کر کے ان کو رہائی دلوا دی۔ اب نہ صرف یہ کہ جو آرگنائزر اور ان کے ساتھی رہا ہو گئے، بلکہ
وہ سارے کے سارے جتنے جرنلسٹ تھے جو ڈیجیٹل میڈیا کے بھی تھے, الیکٹرانک کے بھی تھے, پرنٹ کے بھی تھے, ان سب کو رہائی مل گئی. سر جیسے ابھی سیاسی سرگرمیوں کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ بات کر ہی لیتے ہیں کہ نون لیگ میں میاں نواز شریف کے آنے کے بعد بڑی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں. اتنی کسی اور جماعت میں ہمیں بھی دکھائی نہیں دے رہی. مختلف جو رہنما ہیں ڈفرینٹ پارٹیوں کے, ان کے بیانات بھی سنے جا رہے تھے جب انہوں نے پہلے رد عمل دیا ٹی وی پہ, تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنی سرگرمیاں شروع کریں گے. یہ ساری کی ساری صورتحال آپ کو کس طریقے سے دکھائی دیتی ہے کہ الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں؟ بیٹا یہ سیدھی سی بات ہے کہ میاں نواز شریف نے جو بالکل سرد تھا نا ماحول الیکشن کا, گو مگو کیفیت تھی, اس کو ختم کیا ہے اور سیاسی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. ایک تو آپ یہ دیکھیں کہ جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب کی رہائش گاہ جو ہے وہاں کتنا رش ہے, ہر شخص ملنے آ رہا ہے, ہر جماعت کا بندہ ان کو وطن واپسی میں مبارکباد دے رہا ہے, ان کی صحت یابی کی مبارکباد دے رہا ہے. ایک اور اہم بات ہے کہ نواز شریف صاحب نے کریڈٹ ان کو جاتا ہے, ان کی جماعت کو جاتا ہے, پرٹیکولرلی میڈم جو ہیں مریم نواز, ان کو جاتا ہے. مریم نے پورے پنجاب میں, بلکہ سندھ میں بھی گئی ہیں, پورے پنجاب میں یا باقی ملک کے دیگر حصوں میں جہاں وہ گئی ہیں, وہاں انہوں نے ایک مومنٹم کریٹ کیا ہے, عوامی پذیرائی ان کو ملی ہے. لوگ بڑی تعداد میں قافلوں کے وفود کی شکل میں یہاں آئے ہیں, یہ بھی ہے. اور جو انہوں نے ویڈیو شیئر کیا آپ چیک کریں, انہوں نے ویڈیو بڑی سینسیبلی شیئر کی. آفیشیل جو ویڈیو آئی ہے مسلم لیگ نون کی وہ بڑی زبردست ویڈیو ہے, اس میں یہ دکھایا گیا لوگ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. پھر ان کے گھر پہ جو رش لگا, پھر وہ اپنے والدین کی, بہن بھائیوں کی, ان کی خبروں پہ گئے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد عوام نے تو ویلکم کیا, سیاسی قائدین نے بڑی عالی ظرفی کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کو بڑا ویلکم کیا. آنے سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ فقط ایک شخص کے لیے الیکشن جو ہے وہ آگے کیا جا رہا ہے, ایک شخص کے لیے جمہوریت اور آئین جو ہے اس کو ہولڈ کر دیا گیا. لیکن اب وہ بھی اس کو ویلکم کر رہے ہیں. دوسری جانب کیا ہے, مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا اپنے اعلیٰ سطح اجلاس میں, سارے لیڈرز موجود تھے بڑے جو کنگ میکرز, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں تھیں اس کو فعال کریں گے, بحال کریں گے, اور جو پی ڈی ایم سے باہر چلے گی پیپلز پارٹی اس سے بھی ملاقاتیں کریں گے. یہ ایک دو طرفہ عمل ہے. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایکٹیویٹی, اے ایم پی غلام بلور صاحب لاہور آئے اور انہوں نے آگے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پوری سپورٹ دیں. تو بیٹے یہ جو معاملہ ہے نا, یہ ایک سیاسی گرمجوشی پیدا کر دی ہے میاں نواز شریف صاحب کی آمد نے اور ان کی تقریر نے. دیکھیں تقریر میں بڑا مدبرانہ پن تھا, بڑے تدبر سے بھری تقریر تھی, بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ کیا انہوں نے جن جن لوگوں کا نام نہیں لینا چاہیے تھا وہ نہیں لیا, اور انہوں نے اپنے مخالفین پہ بھی تنقید کی, تو بٹوین دی لائنز کی مفاہمتی سیاست کی طرف وہ آئے ہیں. اور انہوں نے لاہور میں مسلم لیگ نون تھوڑی کمزور تھی, اس میں بھی جان ڈالی ہے, پنجاب میں جان ڈالی ہے. جو ناراض لوگ تھے ان کو ساتھ ملایا ہے. آج وہ لوگ جو کل تک ان پہ تنقید کر رہے تھے, وطن واپسی کے آنے کے بعد ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر اسی کے ساتھ بات کریں گے کہ نون لیگ نے آج ایون فیلڈ اور عزیزیہ جو ریفرنس کیس ہے اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلیں جو ہے نا وہ بحال کرنے کی درخواست دائر کر دی ہے. اور ساتھ اگر ہم بھولیں نا تو 24 اکتوبر کل کی ہی بات ہے کہ ان کی جو حفاظتی ضمانت منظور ہوئی ہے وہ کل تک ویلڈ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ گرفتاری دے دیں گے میاں صاحب؟ دیکھیں گرفتاری کا مرحلہ نہیں ہوگا. انہوں نے دو چیزیں ثابت کی. ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم عوامی محاذ جو ہے اس پہ لڑیں گے, الیکشن میں جائیں گے, ٹھیک اچھی بات, ایک جمہوری طریقہ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں. ان پہ یہ الزام تھا کہ وہ بیماری کا بہانہ کر کے باہر چلے اور 4 سال تک واپس نہیں آئے. تو انہوں نے عدالتوں کو یہ اطمینان دلانا ہے اور عدالتوں کے ذریعے عوام کو اطمینان دلانا ہے. یہ بالواسطہ اطمینان مطمئن کر رہے ہیں پبلک کو ہی کہ یہ اطمینان دلائیں گے کہ جناب ہم نے جو ہے وہ کوئی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی نہیں کی, ہم عدلیہ سے نہیں بھاگتے, عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کریں گے تب میدان انتخاب میں آئیں گے. اب وہ دیکھیں انہوں نے عوام کے لیے جو حروف تسلی استعمال کیے وہ اتنے خوبصورت تھے, لوگوں کے جو زخم تھے ان کو منتمل کیا. اچھا پھر ایک اور بات ہوئی وہ بڑی اہم ہے کہ جی آپ دیکھیں اب یہ کوانسائڈ ہو گیا ہے. کیا مسئلہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے آتے ہی جو ہے نا اشیاء صرف کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو گئی, ڈالر کی قدر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی. یہ کافی کام جو ہے نا اس طرح کے ہوئے ہیں جس نے مسلم لیگ نون کو فائدہ دیا ہے. لیکن ان کے دونوں بیانیے کہ ہم عدالتوں کا بھی سامنا کریں گے اور عوام سے معذرت بھی کریں گے ان سے, ہم سے جو ہماری حکومت میں غلطی ہوئی یا اس کے بعد جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ ہمیں شرمندگی جو ہے نا کسی بھی طریقے سے انہوں نے عوام کو راضی کرنا ہے
یہ دونوں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ طریقہ اپنا کے یہ عدالتوں میں جا رہے ہیں. اور کل جو 24 تاریخ ہے نا جی دیکھیں وہ جہاز جو ان کا آیا تھا امید پاکستان, اس چارٹرڈ طیارے میں اسلام آباد سے اتر کے امیگریشن کا مرحلہ باقی ان کے کسی ساتھی نے نہیں کیا, صرف نواز شریف صاحب نے امیگریشن کا مرحلہ مکمل کیا. مرحلہ مکمل کر کے عدالتی دستاویزات پہ دستخط بھی کیے, ڈیٹیں فائل کرائیں, درخواست گزار ہوئے عدالت میں, اپنے آپ کو سرنڈر کیا. دوسرے معنوں میں یہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو عدلیہ کے سامنے سرنڈر کیا ہے. اب وہ عدالتوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ عدالتیں انہیں ریلیف دیں گی اور وہ ایک عام قانون پسند شہری کے طور پہ انتخابی مہم میں حصہ لیں گے اور اس انتخابی مہم کی قیادت بھی کریں گے. چلیں سر, یہ تو ہمیں کل پتہ چل جائے گا کہ اس کیس میں آگے کیا صورتحال اختیار ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو آج کا دن ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ آج ارشد شریف جو کہ ایک سینئر صحافی تھے ان کی برسی منائی جا رہی ہے. اور ملک کے صرف ہمارے ملک میں نہیں, یہاں تک کہ نیو یارک اور بھی بہت سارے بین الاقوامی سطح کے حامل جو شہر ہیں ان میں بھی اس کے حوالے سے بڑے پروگرام کیے جا رہے ہیں. یہاں پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جو کیس تھا اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے اور ان کو انصاف ملنے کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا بدقسمتی اور المیہ کا معاملہ ہے. ارشد شریف ایک اچھا نامور صحافی تھا, خدا ان کی مغفرت کرے. وہ ایک پروفیشنل شخص تھا جس کو مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ اسے جس انداز سے مارا گیا یا مروایا گیا نا وہ انتہائی قبیح حرکت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین ایکٹ نہیں ہو سکتا جو ان کے ساتھ کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ ظلم اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ اس کے ساتھ آج تک کوئی انصاف کا سلوک نہیں ہوا. نہ وہ کینیا میں ہوا نہ وہ پاکستان میں ہوا. کینیا کی حکومت نے بھی اس کو سرد خانے میں ڈال دیا اور پاکستانی حکومت نے تو کیا ہی کرنا تھا. سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا اور اب صورتحال یہ ہے کہ جو جن ٹرائل کورٹس میں یہ کیس ہے وہاں اس کے ہی غمزدہ اہل خانہ جو ہیں ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ ملزم کو یا مجرم کو پکڑیں. ہم حالات اس قدر بگڑ گئے, خراب ہو گئے کہ ہم نے ان کو الٹا ملزم سمجھنا شروع کر دیا. جو اس کی اگریب فیملی ہے, اس کی اگریب فیملی جو متاثرہ خاندان ہے, غمزدہ خاندان ہے, اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا وہ بھی قابل افسوس ہے, قابل مذمت بھی ہے. لیکن ایک بات بڑی خوش آئند ہے کہ جو میڈیا ہاؤس ہے اس کا ادارہ ایئر وائی, انہوں نے اس کو زندہ رکھا, اس کی خدمات کو ایڈمائر کیا. اس کی آج پہلی برسی ہے, خدا ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے. اس کی پہلی برسی پر اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا, خراج عقیدت پیش کیا, اور خراج عقیدت ایسا پیش کیا کہ وہاں فاتحہ خوانی بھی کی گئی, اس کے لیے دعائے ایصال ثواب بھی کی گئی. اس کے لیے یہ بھی ہوا کہ اس کے ساتھیوں نے اپنے جو تجربات تھے وہ شیئر کیے, اور ہر ایک نے یہ کہا, مجھے بھی تجربہ ہے, ان کے ساتھ ملاقات کا شرف بھی ہے, کہ وہ ایسا شخص تھا جو اپنا کام کا دھنی تھا. وہ کسی کی برائی میں, کسی کی مخالفت میں شامل نہیں تھا. نہ جانے اسے ٹارگٹ کیوں کر دیا گیا. یہ تو خیر صحافیوں کی, جرنلسٹوں کی جو ہے نا کلنگ کا ایک سیریز تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے کہ ہم آج تک اس کے قاتلوں تک نہیں پہنچ سکتے. ایک پوچھنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ایلیبریٹ بھی کیا ہے کہ اے آر وائی جو ہے وہ کافی اس کے حوالے سے ایک سرگرمی جنریٹ کر رہے ہیں کہ ان کو یاد رکھنے کے حوالے سے ٹریبیوٹ دیا جا رہا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے ان کا جو ٹرائل کیسز ابھی چل رہے ہیں اس میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے, اور ہم اپنے تئیں کیا کریں کہ ان کو انصاف مل سکے؟ اس میں آپ کو بتاتا ہوں قانونی پہلو کیا ہے. پاکستانی حکومت جو ہے وہ کینیا سے کچھ کہہ سکتی ہے سفارتی تعلقات, آداب کی روشنی میں, لیکن یہ قتل ہوا ہے کینیا کی سرزمین پہ. لا آف لینڈ قانون کی زبان میں ایک جملہ ہے, لا آف لینڈ. جس سرزمین پہ جو واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے, جو بھی قصہ قضیہ ہے جہاں وقوع پذیر ہو وہاں کا قانون چلتا ہے. کینیا کے قانون میں کیا روایت ہے, کیا رواج ہے, اس کا مجھے نہیں علم, لیکن ایک بات ہے کہ وہاں کی پولیس نے, وہاں کے تفتیشی تحقیقی اداروں نے اس کیس کو سیریس نہیں لیا, پہلی بات. دوسرا, ہم نے جب پاکستان میں آ کے اس کیس کو چلانے کی کوشش کی تو یہاں نصف کیس تو ویسے ہی ختم ہو گیا کہ لا آف لینڈ کے خلاف ہے. سر اس میں انٹرنیشنل لا نہیں آ سکتا کسی طرح؟ ہاں جی, یہ میں اس طرف آ رہا تھا ابھی کہ یہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے جو لوازمات ہیں وہ ذرا مختلف ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ لے کے جانا چاہیے لازمی.
اور ہمارے جو معروف قانون دان ہیں اگر وہ اپنی خدمات پیش کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی حل نکل سکتا ہے. دیکھیں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی زمین اس میں نکل گئی ہے, آسمان کھا کیا ہوا, ایسا تو نہیں نا ہے کہ اس کے قاتل بھاگ گئے. وہ ساری ایویڈنس موجود ہے, آپ فوٹیج دیکھ سکتی ہیں, فوٹیج میں سارا پتہ لگ رہا ہے. تو یہ کینیا کی پولیس کو چاہیے, کینیا کی ایجنسیوں کو چاہیے, اداروں کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ تعاون کریں اور اشرف شریف کا جو قتل ہے, اشرف شریف کا, اس کے قتل کے سارے محرکات بھی سامنے لایا جائے اور پہلے اہل خانہ کو اعتماد میں لی جائے, پھر پاکستانی پوری قوم کو اعتماد میں لے کے یہ بتایا جائے کہ کس نے کیا, کیوں کیا, تاکہ آنے والا کوئی اور ارشد شریف جو ہے وہ اس طرح کا نشانہ نہ بنے. بہت شکریہ سر. آج ہم نے نعیم مصطفیٰ صاحب سے جو ٹاپ سٹوریز تھی اس کے حوالے سے بات کی. کمنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیے کہ آپ ان مختلف ڈیولپمنٹس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں.